السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ انتظار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ سامعین سامعات، میں آپ سے بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ اللہ سے چپ چاپ بات کر کر کے اللہ سے اپنے کام کو کروانا چاہیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 2 وظیفے بریک سے پہلے بیان کیے۔ اب تیسرا وظیفہ جس کی طرف میں جاتا ہوں، عام طور پر بہت سارے لوگوں کو فورے فنسیاں ہوتی ہے۔ فورے اور فنسیاں جو ہوتی ہے نا، پمپلس جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے سب سے اچھا مجرب عمل بہت زبردست، اس کے لیے عمل یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی انگلی سے تھوک لینا ہے، اپنے ایسا تھوک لینا ہے، اور اس تھوک کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت کی انگلی سے اپنا ہی تھوک ایسے منہ میں ڈال کے تھوک لگانا ہے، اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنا ہے۔ پھر درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر 3 بار درود شریف، 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار درود شریف، اور 3 بار بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر 3 بار پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 79، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، بس اتنی آیت ہے، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اتنی چیزیں پڑھ کر اس تھوک کو اس فورے کی جگہ پر لگا دیں۔ دن میں 3 بار 4 بار کریں، دیکھیں وہ کیسے درد ہونے والے فورے فنسیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح صبح یہ عمل کرے تو بہت زبردست ہے۔ آدمی اٹھ کر عمل کریں اپنے تھوک سے، تو اس پر 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار درود شریف چھوٹے والا، 3 بار بسم اللہ اللہ اکبر، اور 1 بار سورہ زخرف آیت نمبر 79، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، دم کر کے پورے فنسی پر لگا دیں انشاءاللہ۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہو؟ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ یہ آپ کی جو چھوٹی کتاب کہاں سے ملے گی؟ آپ کے سوئچ بورڈ میں تو نہیں ہے؟ یہ وہاں ابھی تو نئی چھپی ہے نا، تو یہاں اقرا الخیر سے بھی مل جائے گی، اگر آپ بریڈ فورٹ میں رہتے ہیں تو یہاں سے مل جائے گی، اگر دوسری کوئی جگہ ہے تو انشاءاللہ ابھی اور بھی چھپ رہی ہے، تو یہاں میں نے رکھی ہے 25-30 کتابیں الخیر پر، آپ آ کے لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم دور ہیں، یا خیر سے فون کیا تھا سوئچ بورڈ پر نا، تو انہوں نے وہ ڈونیشن ہاٹ لائن پر اچھا وہ انہوں نے بولا کہ ان کے پاس نہیں ہے، ابھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ مل جائے گی، بہت جلد مل جائے گی۔ ابھی وہ ہمارے الخیر کے انشاءاللہ ارادہ ہے میں امام قاسم سے بات کروں کہ وہ الخیر پر اب الخیر ہی کے نام سے چھپوا لے، تاکہ سارے ہی لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ بس میں جی انشاءاللہ بہت بات کروں گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے وظائف ہیں، تو اس سارے کتاب میں ہیں تو وہ اور سارے آسان ہو جاتے ہیں 2 نا ان سال کو۔ کے 2 سال کے جو میں نے اقرا ٹی وی پر بیان کیے ہیں، وہ سب کے جی سب جی، اس میں انگلش میں اور ٹرانسلیشن اور ہم بھی 2 ٹرانسلیشن سال سے سب ہی ہے۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ جی کا جو ایک پروگرام مکس ہو جائے تو دوسرا ریپیٹ دیکھ لیتے ہیں اچھا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ اللہ پاک آپ تعالیٰ کو صحیح بخشے، آمین اللہ آپ کو آمین اس کا ثواب دے، آپ آمین بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ آمین آپ کی منت کو قبول کرے۔ آمین 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 جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سن رہا ہوں، جی آئی ایم لسننگ، جی گو آن۔ مفتی صاحب، میں لیڈ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تقریباً 2 سال ہوتے جا رہے ہیں۔ ووم میں ایریا میں رہتا ہے ہمیشہ، انڈومیٹریوسس سے کہتے ہیں اسپتال والے، اور ابسس بھی ہو رہا ہے، مگر درد جاتا نہیں ہے۔ اچھا، یہ درد کوئی ٹائم ہے یا پھر ویسے درد ہوتا نہیں، رہتا ہے؟ بس ابھی تو 1 ماہ ہو گیا ہے تقریباً، بس روزانہ ہمیشہ ہر وقت ہر بار درد رہتا ہے۔ اچھا،
جو ابھی میں یا نے ایک اٹھتے وظیفہ بیٹھتے ابھی جو وظیفہ میں نے بتایا ابھی بریک سے پہلے، بہت زبردست وظیفہ ہے درد کے لیے. میں نے کئی لوگ، چونکہ یہ بہت سارے میرے راز ہیں جو میں نے کئی سالوں سے لوگوں کے، لیکن الحمدللہ میں نے کہا بھی بس سب کو بتا ہی دینا ہے سب کچھ جو ہے. میں 30 سال کی یہ سب تجربات ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ یہ درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور 11 مرتبہ اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط. اللہ کا نام ہے باسط، اے اللہ تو ہی ہے سب کو شفا دینے والا، سب کی مصیبتیں دور کرنے والا. اور پھر درود ابراہیم پڑھ لیں. تو 3 بار درود ابراہیم پڑھیں اور 11 بار یہ لفظ پڑھیں اللہ کا نام، اللہم انت الباسط 11 بار، اور پھر 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر اس کو پانی میں دم کر کے آپ پی لیں، یا اپنے جہاں درد ہے وہاں دم کر لیں. انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کی مدد فرمائے. مفتی صاحب آپ سے اپوائنٹمنٹ کے لیے فون کیا تھا پچھلے ہفتے اور اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی. اچھا پھر فون کر لیں، انشاءاللہ مل جائے گا. کل ٹرائی کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کر لیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کالے جادو کے لیے ایک زبردست عمل ہے. کالے جادو کے لیے ایک زبردست عمل ہے. یہ آپ کو 2 آیت ہے قرآن کی. کالا جادو کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کالا جادو اللہ حفاظت فرمائے، اس کو ووڈو ڈال کہتے ہیں. ان دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ووڈو ڈال والا جادو جو ہے نا، وہ بناتے ہیں آٹے کا یا جو ریئل ڈال اس جادو سے حفاظت کے لیے میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ ان 2 آیت کو ضرور پکڑ لیں اور اس کو روزانہ 100 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں. آپ کا کیسا بھی جادو ہو، پیٹ کا، بیک کا، شولڈر میں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے صاحب ابھی آپ نے کون سا سپارہ ہے یہ بتایا؟ کون سی سورہ زخرف آیت نمبر 79. نہیں، سپارہ کون سا ہے؟ سورہ زخرف 28 پارے میں ہوگا، دیکھ لینا ذرا. اور آپ نے بتایا کہ شہادت کی انگلی پر تھوکے اور پھر پہلے بسم اللہ، پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار درود شریف چھوٹے والا، اور 3 بار بسم اللہ اللہ اکبر، اور 1 بار ابرمو امرن فإنا مبرمون. اوکے، جزاک اللہ، جزاک اللہ. کالے جادو کے لیے ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ سب لوگ بہت سن رہے ہیں، بہت کال آ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جی بتائیے سسٹر، میں سن رہا ہوں. جی مولانا جی، میں اپنے بچے واسطے پوچھنا چاہنی ہوں. وہ پریشان ہے تھوڑا، کیونکہ اس نے 2 سال اس کورس کیتا سی جتوں انہوں فیل کر چھڑیا. اس وجہ تو وہ بھی بہت پریشان ہے. میں خود اتنی اسے واسطے پریشان ہاں. کوئی اس نے کام نہیں بننا، جتھا نوکری کوئی لگنی ہے تو نکل جانا. جتھا کورس کیتا سی انہاں پہلو فیل کیتا تے پہلو پاس کیتا نے پھر فیل کری چھوڑیا نے. تو اس واسطے دعا بھی کرو تو اللہ اسی کامیابی دیا. ہن پھر اس اپلائی کیتا ہے تو بہت پریشان ہے. آپ سنتے رہیے، میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت سی مرتبہ ہمارے ینگسٹرز جو ہے، ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی بات کرنی تھی ٹی وی پہ. جی بول، میں سن رہا ہوں. جی مفتی صاحب، مجھے پتہ کرنا تھا کہ میرے پہ جادو ہے، اثرات تو مجھے لگتے ہیں، لیکن میرا کوئی کام بھی نہیں ہوتا زندگی میں، اور میرے پچھلے سال بھی 3 مس کیریج ہو گئے ہیں، اور کوئی کام بھی زندگی میں پورا نہیں ہوتا. بس میں منزل وغیرہ بھی پڑھتی ہوں، ہر چیز کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہے، میں بھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عام طور پر ہمارے ینگسٹرز جو ہے نا، وہ آج کل یہاں کا انوائرمنٹ بہت عجیب ہے کہ دماغ پر وہ لے لیتے ہیں. ینگسٹرز جو ہے نا ہمارے فرام 16 to 22 ایج کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ فیل ہو جائیں، گھر میں کچھ مسئلہ ہو جائیں تو بہت جلدی وہ دماغ میں لے لیتے ہیں، اور وہ اندر میں وہ پریشان رہتے ہیں. اپنے اندر کی بات کا اظہار نہیں کرتے، کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے.
حالانکہ ہمارے ینگسٹرز دے سپوز ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ ٹو دا پیرنٹس، تو اس کا کوئی سلوشن ہو. آج ہی ایک عورت سے ہماری بات ہوئی، اس کے بچے کو ورک پلیس پر بولنگ کیا جا رہا تھا، ورک پلیس پر اس کو بلنگ کیا جا رہا تھا، وہ مینیجر کی طرف سے بہت بلنگ. تو یہ اندر اندر میں پریشان تھا، یہاں تک کہ ہی واز گوئنگ ان اے ڈپریشن. تو میں نے ان کو کہا دیکھو ان کو لے کر جاؤ اور اس مینیجر سے بات کرو اور اس کے دل سے ساری بات نکالو. تو الحمدللہ وہ بچہ پھر نارمل ہوا الحمدللہ. سو اس طریقے سے ہمارے ینگسٹرز نے اگر فیل ہو گیا یا کچھ کہہ دیا یا کچھ ہو گیا یا اسکول میں کسی نے بلنگ کر دیا، تو یہ بس وہ اندر اندر میں دماغ میں. اس لیے اپنے بچوں کو ٹائم دو اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو، بیٹا تمہاری اسکول آج کیسی رہی، اسکول میں کیا لیسن ہوا، تمہارے دوست کیسے ہیں، کیا کوئی تم سے بلنگ تو نہیں کر رہا ہے، کیسا ہے سب. اس طرح ان سے بات نکالنا چاہیے، ورنہ پھر مسئلہ بہت بڑھ جاتا ہے نا. تب پھر مسئلہ پھر کہتے ہیں میرا بچہ پاگل ہو گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، فلاں اور فلاں اور فلاں. اس لیے اپنے بچوں کو ٹائم دو. خاص طور پر باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، اپنے بچے کے پاس بیٹھیں 2-4 منٹ کے لیے، چاہے کھانے کی نیت سے سب کو کچھ بنا کر کے بیٹھ جائیں اور ان سے بات کریں. کیسا رہا مدرسہ، کیسا رہی اسکول میں کیسا ہے، تمہارا فرینڈ کون ہے، فلاں ہے فلاں. بعض مرتبہ پتہ نہیں ہوتا اسکول میں لوگ ینگسٹرز ہے ڈرگز کچھ کہاں کچھ ڈرگز کا کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. بات کرنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی، کیا کر رہی ہے. اور اگر کوئی پرابلم ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے ان کو تسلی دے کہ دو بیٹا نو وری، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ، انشاءاللہ یو گیٹ بیٹر، لیٹ می اسپیک ٹو یور ٹیچر، یور پرنسپل، سو اینڈ سو اینڈ سو. تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ساتھ ساتھ میں یہ جو ابھی ہماری ایک بہن نے سوال کیا بچے کے بارے میں، فیل ہو گیا، پاس کیا پھر فیل ہو گیا، تو ایسے بچے پھر جاب نہیں ملتے تو اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان کے لیے بہن میرا تو آپ سے ایک یہی مشورہ ہے کہ علم نشرح لک صدرک اور سورہ لإلاف قریش، سورہ علم نشرح لک صدرک 30 پارے میں ہے، 30ویں پارے میں چھوٹی صورت ہے 4 آیت کی، اور سورہ قریش ہے 3-4 آیت کی ہے. یہ 2 صورت کو 3 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے اپنے بیٹے کو پلائیں. انشاءاللہ اگر نہ پیے تو کم سے کم دعا کر لے اس کو پڑھ کر، اللہ تیری ان 2 صورتوں کے صدقے اے اللہ میرے بیٹے کا کام کر دے، اس کو اچھا جاب مل جائے، اللہ اس کے سینے کو کھول دے، تو انشاءاللہ راستہ حل ہو جائے گا. سورہ علم نشرح لک صدرک اور سورہ قریش 3 بار پڑھیں. ہمارے ایک بہن نے سوال کیا کہ جادو کے اثرات کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہوتی ہے، پیٹ میں درد رہتا ہو، بیک میں درد رہتا ہو، شولڈر میں ہیوینس رہتا ہو، سر میں درد رہتا ہو، اثر کا وقت ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، جیسے کسی نے بہت مارا ہو ایسی پریشانی ہوتی ہے، کچھ کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، بہت ساری اس کی نشانیاں ہیں. اگر ایسی کوئی صورت ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے وہی بتانے جا رہا تھا کہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 شروع ہوتی ہے، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یہ 2 آیت ہے. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. نماز دن میں ایک بار، ایک بڑی بوٹل لے لے، 2 لیٹر کی، 1 لیٹر کی، 100 بار پڑھے، 100 بار. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب کا سلام. جی اللہ کا شکر ہے، بتائیے میں سن رہا ہوں. تو مفتی صاحب میرا کل اپوائنٹمنٹ ہے ہوم آفس میں انٹرویو کے لیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، جی زور سے بولیے. میرا کل انٹرویو ہے ہوم آفس کے لیے، اچھا اپوائنٹمنٹ. ہاں، بس دعا کرنا آپ کے، اللہ سب کچھ اللہ آپ کے آئندہ کل کے جو بھی انٹرویو، اللہ اس میں آپ کو مکمل کامیابی عطا فرمائے. صبح فجر کے بعد یاسین شریف 1 بار پڑھیں اور 111 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، یہ پڑھ لیں. اور جب وہاں انٹرویو میں اگر وہاں جانا ہو تو اپنے سینے پر سورۃ قریش 3 بار یا 7 بار پڑھ کے دم کر کے اندر میں داخل ہو. آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ ہزاروں کے کام ہوئے، آپ کا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. مجھے سب اور ایک سوال ہے کہ میں جب بھی اللہ کے پاس جاتی ہوں، میں کوئی تھوڑے دن ایسا ہوتا ہے کہ میں اللہ اتنی قریب رہتی ہوں کہ ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتی ہوں، صبح میں فجر میں کے وقت بھی. پھر تھوڑے دن کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ میں اٹھ نہیں، فجر
وقت اٹھ نہیں پاتی تھی، ٹی وی دیکھنے لگ جاتی ہوں، صحیح ہے. ساؤنڈ وغیرہ سننے لگ جاتی ہوں، پھر دماغ ایسا آپ دو کام کر لیں. سونے سے پہلے تیسرا کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتایا تھا، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ. یہ ضرور پڑھیں. اس کو گویا کہ اپنا حرز جان بنا لے، اپنے پاس لکھ کے رکھ دے کہ یہ مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے سے آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی. نمبر ایک، چونکہ اللہ کے حبیب صاحب نے پیاری بیٹی کو بتایا تھا، چونکہ وہ کام کر کے تھک جاتی تھی، اٹھ نہیں پاتی تھی، پریشانی زیادہ ہوتی تھی، تو ان کو یہ وظیفہ بتایا. غلام مانگنے کے لیے آئی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ایسی چیز بتائی کہ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. اس کے پڑھنے سے ابن حجر اسقلانی بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے پورے دین کی تھکن اب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اور یہ کر لے، اور صبح اٹھ کر جب بھی آنکھ کھلے تو اللہ سے دعا کر لے، اللہ پاک مجھے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا. السلام علیکم. یہ تو سورہ یونس کی میں آیت سنا رہا تھا، آیت نمبر 85 86. اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کرے، انشاءاللہ بچہ بھی ہوگا، مس کیریج ہونا ختم ہو جائے گا، نارمل ہو جائیں گے. میں نے 2-4 کتنے کیسوں کو بتایا، الحمدللہ ان کو 14 مس کیریج ہوا، کسی کو 12 مس کیریج، کسی کو 7 مس کیریج، کسی کو 6. انہوں نے یہ عمل کیا الحمدللہ. ابھی ان کے 2 بچے ہیں، 3 بچے، 4 بچے. یہ عمل ضرور کرے. آیت نمبر سورہ یونس کی 85 86 انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ سے. اللہ سب کی پریشانی، سب کی اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اور میں نے ابھی ایک بات کہنی رہ گئی آپ لوگوں کو کہ وظیفہ جب بھی پڑھیں درود شریف، درود ابراہیم ضرور پڑھیں. چاہے قرآن کی آیت وغیرہ ہو، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر وہ بھی پڑھ لیں قرآن، لیکن درود ابراہیم ضرور پڑھیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم سوٹکیس ہوتا ہے نا، اوپر ایک حصہ ہے، نیچے بند کر دیتے ہیں، بیچ میں ہمارا سامان ہوتا ہے. گویا بیچ میں ہمارا وظیفہ ہے اور اوپر نیچے یہ بند ہے. جو ہمارا کام ہے، ہم گویا درود شریف پہلے پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، اس کو بند کر کے اللہ کی طرف بھیجتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے کو قبول کر لیتا ہے، ہمارا کام ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی درود شریف آپ پڑھو گے تو اللہ اس کو یقیناً قبول کر ہی لیتا ہے. تو درود شریف ضرور پڑھیے، ہر عمل کے شروع میں، ہر عمل کے بعد میں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن سید الصلوات ہے وہ درود ابراہیم ہے. سارے درود میں سب سے افضل وہ میڈ ان چائنا کا نہیں، میڈ ان عرش کا ہے. اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا ہے، جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو یہ درود ابراہیم ہے، اپنے صحابہ کو سکھائیں. اور یہ درود ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی انگلی پکڑ کر سکھایا، جیسے قرآن کی آیت سکھاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک آدمی نے مجھے سوال کیا کہ پیٹ بہت موٹا ہے، پیٹ چھوٹا کرنا ہے. بھائی پیٹ چھوٹا کرنے کی تو کوئی تعویذ تو ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کا سب سے اچھا عمل بہت اچھا ہے، کر کے دیکھیے آپ، اور وہ ہے 1 چمچ شہد لے، 1 چمچ بڑی چمچ ہنی لے، اور اس میں ایک چٹکی بلیک سیڈ جو دانے ہوتے ہیں نا، کلونجی دانے، وہ 1 چٹکی ملا کر کے اس کو چاٹ لیں. صبح میں بھی کرے، شام میں بھی کرے، کچھ دن تک کرے، پھر دیکھیں آپ کا پیٹ کیسے چھوٹا ہوتا ہے انشاءاللہ. اور جن کا نہیں ہے وہ بھی کریں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمیشہ بڑے پیٹ ہونے سے بچائے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما. ہزاروں لوگ سن رہے ہیں دور دور سے، بہت محبت اور پیار کے ساتھ سن رہے، سارے سننے والوں کو قبول فرما. سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی جائز حاجات پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما، سب کی مشکلوں کو
حل فرما، سب کے الہ العالمین پریشانیوں بیماریوں کو دور فرما، سب کی اولاد کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سب کے گھروں میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ سب مل کر ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور اللہ نیک لوگ جو آمین کہہ رہے ہیں ہمارے اس اسٹوڈیو کے لیے سن کر کے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کے آمین اگر تجھے محبوب ہے، ان کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین کو ملا کر الہ العالمین ہم سب کی دعا کو، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اور جو جو وظیفے ہم پڑھتے ہیں بتاتے ہیں اللہ اس کے اندر میں اثر پیدا فرما، اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما، اور لوگوں کے لیے کام کی آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں، آپ کا میزبان سے مفتی سراج، انشاءاللہ پھر آئندہ منڈے کو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔